بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نسبوں کا علم سیکھو تاکہ اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو ملا سکو۔ بے شک اپنے اقربا سے سلوک رکھنا کنبے میں محبت پیدا کرتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نسب نامہ سیکھو، عراق کے نبت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تم کس خاندان سے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم فلاں شہر سے ہیں۔ مورخین کے نزدیک افغان، پشتون، پختون، پٹھان 4 طبقوں میں منقسم ہے۔ اول سڑبنی، دوئم غرغشتی، سوئم بٹنی و متوزی اور چہارم طبقہ کرلانی قبائل ہیں۔ ہر طبقہ کئی قبیلوں اور ہر قبیلہ کئی شاخوں اور ہر شاخ یا قبیلہ کئی ذیلی شاخوں یا قبیلوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر شاخ کے نام کے ساتھ اکثر لفظ زئی یا خیل لاحقہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ زئی پشتوں میں لفظ زوئے یعنی بیٹا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ زئی کے لاحقہ سے مراد عموماً اولاد ہوتی ہے۔ خیل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تنظیم، گروہ یا جماعت کے ہیں۔ اس سے مراد خاندان یا قبیلہ ہوتا ہے۔ اول طبقہ سڑبنی قبائل، یہ طبقہ 105 کے قریب قبائل پر مشتمل ہے، جن میں سے اہم ترین ابدالی یا دورانی، اچک زئی، ترین، بارک زئی، علی زئی، یوپل زئی، سدو زئی، شیرانی، کاسی، شنواری، زمرانی، کند، ترکولانی، کگیانی، یوسف زئی، داؤد زئی، محمد اور بڑیچ وغیرہ۔ دوئم طبقہ غرغشتی قبائل، اس طبقہ میں 95 کے قریب قبائل ہیں، جن میں سے اہم ترین مندوخیل، بابی، دانی یا دانیے اور اس کی شاخیں، ناغیر، پنی، بنیرنی، کاکڑ اور صافی۔ جدون قبیلے کا شمار بھی غرغشتی قبائل میں کیا جاتا ہے۔ سوئم طبقہ بٹنی و متوزی قبائل، اس طبقہ میں بٹنی 25 اور متوزی 52 کے قریب قبائل ہیں، جن میں بٹنی قبیلہ کی تمام شاخیں اور متوزی کی لودی، غلزئی، دوتانی، نیازی، لوہانی، سوری، کسوریا، مروت، سردانڑی، فتور، میاں خیل، چاکی اور دولت خیل وغیرہ۔ چوتھا طبقہ کرلانی قبائل، یہ طبقہ 128 کے قریب قبائل پر محیط ہے، جن میں سے اہم ترین دلازاک، اورکزئی، مینگل، وردک، خوگیانی، شیتک، داوڑ، افریدی، خٹک، زدان، اتمان خیل، وزیر، مسعود، بنگش، بنوچی، تنڑی، گنڈاپور، بابڑ اور سلیمانی وغیرہ۔
جدون قبیلہ کی تاریخ بیان کرنے سے قبل یہ مناسب ہوگا کہ لفظ جدون کی قدامت اور اس کے تاریخی پس منظر پر مختصر الفاظ میں روشنی ڈالی جائے تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ لفظ صدیوں سے کسی نہ کسی صورت میں زیر استعمال چلا آ رہا ہے۔ افغانوں کے اس قبیلے کو جدون اور گدون دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مغربی افغان اس کو جدون اور مشرقی افغان گدون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہر قبیلہ بنی اسرائیل نسل سے ہونے کا دعوے دار ہے اور بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، اس لیے تحقیق کے مطابق لفظ گدون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان کے حروف تہجی میں لفظ جیم نہیں، جیم کی جگہ لفظ گھاف استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کے حروف تہجی میں لفظ گاف نہیں۔ جب عبرانی کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے تو لفظ گھاف کو جیم سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عربی کا ترجمہ عبرانی زبان میں کیا جاتا ہے تو لفظ جیم کو گھاف سے بدل دیتے ہیں۔ اصل میں اس قبیلہ کا نام گدون تھا، عربی والے ان کو جدون کے نام سے پکارتے تھے۔ جب تورات کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا تو جن ناموں کے ساتھ لفظ گھاف کا استعمال تھا ان کو لفظ جیم میں بدل دیا گیا۔ تورات میں لفظ گدون تھا، عربی میں اس کا ترجمہ جدون کیا گیا۔ اسی طرح اردو کی زبان میں ترجمہ شدہ تورات میں بھی لفظ گدون کی جگہ جدون کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 3 مختلف قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریش، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل اور قطورہ بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد مدین کہلائی۔ گو کہ ان کا جد اعلیٰ ایک ہی ہے مگر تینوں جدا قبیلے کہلاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کاکا خیل نے اپنی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں کے صفحہ 1330 پر جدون قبیلہ کے جد اعلیٰ کے متعلق اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا نام اشرف تھا جو گدانی لقب سے مشہور تھا۔ یہ لفظ بعد میں جدون یا گدون مشہور ہو گیا۔ یہ بات شک سے بالاتر ہے۔ قیس عبد الرشید جنہیں افغانوں کا حقیقی جد اعلیٰ کہا جاتا ہے کے 4 بیٹے تھے، سڑبنی، غرغشت، بٹنی اور کرلانی۔ جدون قبیلہ کا تعلق افغانوں کے غرغشتی طبقہ سے ہے۔ غرغشت کا اصل نام اسماعیل تھا۔ اس کو اللہ نے 3 فرزند دانی، بابی اور مندو عطا کیے۔ پھر دانی کو 4 بیٹوں کاکڑ، داوی، پنی اور ناغر سے نوازا۔ پنی کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام موسیٰ عرف یہودا تھا۔ موسیٰ کا بیٹا بطحان، بطحان کا بیٹا اسماعیل عرف طولئی، اسماعیل طولئی کا بیٹا سلکانڈری، سلکانڈری کے ہاں 4 بیٹے ہوئے۔ بڑا بیٹا سلیمان تھا جس نے سلیمان کتیار کے نام سے شہرت پائی، جس کی غالب وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلمان کا کتیار بنت یوسف یعنی یوسف زئی کے ہاں آنا جانا تھا۔ بعد میں دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی، جس سے ان کے ہاں 2 بیٹے موسیٰ اور علی پیدا ہوئے، جن سے پنی قبیلہ کی 2 اہم شاخیں موسیٰ خیل اور علی خیل ہیں۔ سلکانڈری کے دوسرے بیٹے کا نام صافی تھا، جس کی اولاد نے صافی قبیلہ کے نام سے شہرت پائی۔ تیسرا بیٹا اشرف المعروف جدون تھا۔ جدون کے 2 بیٹے سالار اور منصور تھے۔ سالار کے 3 بیٹے اتو، متو یعنی مصطفیٰ اور سلیمان تھے، جو کہ اتو زئی، مصطفیٰ زئی اور سلیمان زئی کے نام سے مشہور ہیں۔
اتوزئی کی 3 ذیلی شاخیں ہیں: محمد خیل، عیسیٰ خیل، عبدالرحیم زئی۔ محمد خیل میں آگے سارنگ خیل، سوزی خیل، پرزول خیل۔ عیسیٰ خیل میں آگے بیان خیل، حسن خیل، ملا خیل، طالب خیل، شیرخان خیل اور عبدال خیل۔ عبدالرحیم زئی میں آگے کلندر خیل، علی شیر خیل اور ملی خیل وغیرہ شامل ہیں۔ مصطفیٰ زئی میں آگے دولت خیل، اوریا خیل، خادی خیل، طاؤس خانی، المعروف شیخ۔ دولت خیل میں آگے مزید خیل، یاری خیل، جانی خیل، خدری خیل۔ اوریا خیل میں آگے حسن خیل، عثمان خیل۔ خادی خیل میں آگے حبیب خیل، پوجا خیل۔ طاؤس خانی میں آگے کمبل خیل، لالی خیل، نکرا خیل اور غازی خیل وغیرہ شامل ہیں۔ سلیمان زئی میں آگے آقا خیل، احمد خیل، مدت خیل، خمٹ خیل، لودھی خیل اور کرا خیل۔ لودھی خیل میں آگے میرداد خیل، کوچئی خیل اور خضر خیل وغیرہ شامل ہیں۔ منصور کے 4 بیٹے تھے: موسیٰ، دولت، حسد اور خضر، جو کہ موسیٰ زئی، دولت زئی، حسا زئی اور خضر زئی کے نام سے مشہور ہیں۔ موسیٰ زئی کی 3 ذیلی شاخیں ہیں: عمر زئی، افضل اور بازید خیل۔ عمر زئی میں آگے کرم خیل، کمبر خیل، یعقوب خیل، عیسیٰ خیل، گوار خیل، یارا خیل۔ افضل میں آگے ولی خیل، قاسم خیل، پوجا خیل، شاہی خیل۔ بازید خیل میں آگے الادات خیل، خواجہ رستم خیل اور ادین خیل وغیرہ شامل ہیں۔ دولت زئی کی 4 ذیلی شاخیں ہیں: یعقوب زئی، بہلول زئی، حسن زئی اور شامان زئی۔ یعقوب زئی میں آگے اکو زئی، برا زئی، سیر زئی۔ بہلول زئی میں آگے میاں خان خیل، نسو خیل، عیسیٰ خیل، اکا خیل۔ حسن زئی میں آگے ذکریہ خیل، اورے خیل، عباس خیل، تورا باز خیل۔ اور شامان زئی میں آگے ملا خیل، نوا خیل، عیسیٰ خیل اور ابازئی یعنی عباس زئی وغیرہ شامل ہیں۔ خضر کے 4 بیٹے تھے: خلیل، محمد، شعیب اور عمران، جو کہ خلیل زئی، محمد زئی، شعیب زئی اور عمران زئی کے نام سے مشہور ہیں۔ خلیل زئی المعروف شیخ میں آگے جمال خیل، موسیٰ خیل اور روحان خیل۔ شعیب زئی میں کودن زئی، مورن زئی۔ محمد زئی میں حسین خیل، یاسین خیل اور ادین خیل۔ عمران زئی میں آگے زید خیل، نظام خیل اور اعظم خیل وغیرہ شامل ہیں۔ حسد یعنی حسا زئی کے 2 بیٹے تھے: اسماعیل اور بدل، جو کہ اسماعیل زئی اور بدل زئی کے نام سے مشہور ہیں۔ اسماعیل زئی میں آگے مفدود، ادین زئی، گورم زئی، الیاس خیل اور عمر زئی وغیرہ شامل ہیں۔ بدل زئی میں حسن خیل، برچا خیل، علی زئی، گدڑ زئی، تاج خانی، ہنڈی دار، نوروز خانی وغیرہ شامل ہیں۔ جدون قبیلہ کا آبائی مسکن۔ جدون قبیلہ کے آبائی مسکن اور اس کے مختلف علاقوں کی طرف نقل مکانی سے متعلق بہت بکھری ہوئی روایات ملتی ہیں۔ ارزوے مثل حقیقت موضوعات علاقہ گدون تحصیل صوابی ضلع مردان بندوبست 1961-62۔ اس قبیلہ کے آباء و اجداد غوڑی مرغئی نامی علاقہ کابل و خراسان سے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوئے۔ غوڑی مرغئی علاقہ کے متعلق کتاب یوسف زئی پٹھان 1961 صفحہ
217 بہاولہ گزیٹیئر یوب یہ علاقہ خراسان میں واقع ہے۔ قدیم فارسی زبان میں خراسان کے معنی مشرقی زمین کے ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے بیان کے مطابق عربوں کے زمانہ میں خراسان کو 4 ربعوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو مختلف زمانوں میں خراسان کے دارالحکومت بھی رہے ہیں۔ نیشاپور، بلخ، مرد اور ہرات کا علاقہ آج کل افغانستان کی حدود میں ہے اور بقیہ خراسان قریباً ایران کا حصہ ہے۔ بنیر و ملحقہ علاقہ جات خفیہ دستاویزات 1887 صفحہ 62 کے مطابق اس قبیلہ نے سب سے اول کوہ سفید میں پناہ لی، اور کوہ سفید بہاولہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 2 صفحہ 940 ہرات کے قریب کوہ سفید واقع ہے۔ یہ کوہستان کا حصہ ہے۔ ہمیشہ برف پوش رہنے کے باعث کوہ سفید یا پشتو میں سپین غر کہتے ہیں۔ تاریخ خورشید جہاں مصنف شیر محمد گنڈاپور صفحہ 204 پر لکھتے ہیں کہ جدون قبیلہ اپنی قوم سے سبب نزاع جدا ہو کر کچھ عرصہ کوہ سفید میں اقامت گزین رہنے کے بعد کوہستان، علاقہ گدون اور ہزارہ کے نواح میں آباد ہو گیا۔ کتاب نوٹس آن افغانستان و بلوچستان کے صفحہ 218 پر یوں درج ہے کہ جدون قبیلہ کوہ سفید یعنی سپین غر کے جنوبی دامن اریاب کے مغرب میں آباد تھا۔ کتاب یوسف زئی پٹھان 1961 کے صفحہ 639 اور 40 پر فاتح الانصاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابتداً یہ قبیلہ دوسرے پٹھانوں کے ساتھ قندھار اور بلوچستان کے درمیانی علاقہ میں آباد تھا۔ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ علاقہ چھوڑنا پڑا تو اس نے کوہ سفید کا رخ کیا۔ جب یوسف زئی اپنے مسکن سے نکل کر کابل سے ہوتے ہوئے پشاور کی طرف چلے تو اس دور میں قبیلہ جدون نے بھی افغانستان سے نکل کر اس طرف کا رخ کیا۔ روایتاً کہا جاتا ہے کہ جب وہ پشاور کے علاقے میں پہنچے تو رسم وقت کے مطابق قبیلہ خلیل سے جائے رہائش مانگی، لیکن وہ رضامند نہ ہو سکا، تو انہوں نے دوابہ کا رخ کرتے ہوئے قادیانیوں سے جو اس وقت اس علاقہ میں مقیم تھے جائے رہائش مانگی، مگر یہاں بھی پذیر آرائی نہ ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہاشت نگر میں محمد زئیوں سے درخواست کی مگر یہاں بھی شنوائی نہ ہوئی تو انہوں نے علاقہ یوسف زئی کا رخ کیا۔ وہاں بھی کمال زئی اور عثمان زئی رضامند نہ ہو سکے تو اس قبیلے نے دریائے سندھ کا رخ کرتے ہوئے اسے عبور کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ بعد میں قبیلہ عثمان زئی نے حالات پر نظر ڈالی تو انہیں اس قبیلہ کو اپنے پاس مقیم کر لینے میں سیاسی مصلحت نظر آئی، چنانچہ ابھی جدون دریا عبور کرنے کو ہی تھے کہ عثمان زئی جرگہ نے انہیں واپس لوٹا لیا۔ ان تمام حوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جدون قبیلہ بھی کابل کے گرد و نواح میں یوسف زئیوں کے اتحادی اور ہمسایوں کی حیثیت سے رہائش پذیر تھا۔ جب یوسف زئیوں نے کابل سے ہجرت کی تو جدون قبیلہ نے یا تو خود ہی کابل کو خیر آباد کہا یا اس کو بھی ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ وجہ بہرحال کچھ بھی ہو، جدون قبیلہ نے کابل کو خیر آباد کہہ دیا۔ پختونخوا زما وطن، پختونخوا پختونخوا۔ باجوڑ لڑائی اور جدون۔ باجوڑ کے نام سے مشہور لڑائی
جو یوسف زیوں اور قبیلہ خلیل کے مابین لڑی گئی تھی اور جس میں قبیلہ خلیل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس لڑائی میں جدون قبیلہ نے بھی یوسف زیوں کے اتحادی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ تاریخ حافظ رحمت خانی 1976 صفحہ 196 اور مذکورہ راورٹی کے صفحہ 125 پر جدونوں کی شرکت کے بارے میں اس طرح رقم کیا گیا ہے کہ یوسف زیوں کی حمایت میں ان کے تمام شرکاء اور ہمسائے مثلاً جدون، عثمان خیل وغیرہ شامل تھے۔ کتاب یوسف زئی پٹھان مؤلف اللہ بخش یوسفی 1961 کے صفحہ 326 بحوالہ راورٹی، یہ لڑائی غالباً 1517 عیسوی 923 ہجری میں لڑی گئی ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبیلہ جدون 1517 سے قبل ہی وارد وادی پشاور ہوا ہوگا۔ اولف کیرو کی کتاب پٹھان اردو ترجمہ کے صفحہ 245 اور سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل کی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں کے صفحہ 1397 کے مطابق کابل میں یوسف زیوں کا قتل عام 1480 اور 1490 کے درمیانی عرصہ میں ہوا تھا، جس کے بعد باقی ماندہ یوسف زئی ہجرت کر کے پشاور کی طرف چلے آئے تھے۔ ازاں بعد ان کے حلیف یا اتحادی قبائل عثمان خیل، جدون وغیرہ قبائل نے بھی کابل کو خیر آباد کہہ دیا۔ کاٹلنگ کی لڑائی اور جدون۔ کاٹلنگ کی مشہور اور فیصلہ کن لڑائی جو دلزاق اور یوسف زئی قبیلوں کے مابین لڑی گئی تھی، اس لڑائی میں بھی جدونوں نے یوسف زیوں کی حمایت میں حصہ لیا تھا اور یوسف زیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس لڑائی کی تفصیلات تاریخ حافظ رحمت خانی صفحات 194 195، سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل کی کتاب کے صفحہ 1301 اور دوسری تاریخی کتب میں درج ہے۔ کتاب یوسف زئی پٹھان کے مؤلف کے خیال میں یہ لڑائی 1520 اور 25 کے درمیانی عرصہ میں لڑی گئی تھی۔ جدونوں نے یوسف زیوں کی حمایت میں ہر مارکہ اور مہم میں حصہ لیا۔ سوات کی فتح میں بھی وہ یوسف زیوں کی حمایت میں تھے۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، توحید اجتہاد میدان مومن کی پہچان۔ جدونوں کا خان کجو کی قیادت میں دھم توڑ اور پکھلی پر حملہ۔ تاریخ حافظ رحمت خانی صفحہ 244 کے مطابق خان کجو نے اپنی تمام افواج کو جمع کر کے دریائے سندھ کو عبور کیا اور چھجا ہزارہ اور کارلغ ہزارہ اور اس کے توابع مضافات کو فتح کرنے کے بعد دھم توڑ اور پکھلی کی طرف متوجہ ہوا۔ جب موزہ بارو کوٹ پہنچا اور پکھلی کے سلطان غیاث الدین ترک کو اس کی اطلاع ہوئی تو بیش قیمت تحفے تحائف ارسال کیے، پھر وہاں سے ملک گکڑ کی طرف روانہ ہوا۔ جدون بھی مع دوسرے قبائل ان مہمات میں شامل تھے۔ خان کجو نہ صرف یوسف زیوں اور منڈر قبائل کا سردار تھا بلکہ تمام افغان قبائل کی عظمت کی علامت تھا۔ جدون، عثمان خیل اور دوسرے تمام افغان اور غیر افغان قبائل اس کے تابع تھے۔ وہ ایک مدبر، باہمت، بہادر اور دور اندیش جرنیل تھا۔ انہی حملوں کی شرکت کی بدولت جدون ہزارہ کے علاقے سے روشناس ہوئے تھے۔ جدونوں نے تکلیف و راحت، دکھ سکھ اور ہر حال میں یوسف زیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تمام لڑائیوں، مارکوں، مہمات میں عملاً حصہ لیا۔ اپنی استطاعت بلکہ بعض موقعوں پر اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور ایک اچھے مخلص اور قابل اعتماد اتحادی ہونے کا عملاً ثبوت دیا۔ غورغشتی گاؤں۔ اس گاؤں کو جدونوں نے اپنے جدیالہ غورغشت کے نام پر آباد کیا تھا۔ اس میں پنی قبیلہ اور کاکڑ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ جدون اور کاکڑ کے کئی افراد ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں نقل مکانی کر گئے۔ اب اکا دکا جدون اور کاکڑ
غرغشتی کے گرد و نواح ہزرو وغیرہ میں آباد ہیں۔ یار خان غرغشتی جس نے جہاد کوہستان ہزارہ وغیرہ میں حصہ لیا تھا، اس کا تعلق کاکڑ قبیلہ سے تھا۔ اس سے آگے قبیلہ جدون کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک کا تعلق علاقہ گدون کے گدونوں اور دوسرے کا تعلق ہزارہ کے جدونوں سے ہے۔ علاقہ گدون اس علاقہ کے جدون ہمیشہ سے آزاد چلے آ رہے ہیں۔ مغل، سکھ اور نہ ہی انگریز ان پر حکومت کر سکے۔ دورانی عہد میں پٹھان ہونے کے ناطے سے وہ دورانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور دورانی بھی اسی جذبہ سے سرشار ان کی قدر و منزلت کرتے تھے، اور احمد شاہ ابدالی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں ان کی فوج میں شامل ہو کر کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ انگریزی عہد میں اس علاقہ کو یاغستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، گو کہ یاغستان سے مراد ایک وسیع علاقہ تھا اور علاقہ گدون اس کا ایک حصہ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد دسمبر 1953 میں اس علاقہ کی آزاد حیثیت کو ختم کر کے تحصیل صوابی ضلع مردان میں مدغم کر دیا گیا، جس کا پہلا بندوبست 1961-62 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب تحصیل صوابی کو بھی ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جدونوں کی ہزارہ آمد۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے اثرات تو 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اس کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ سلطنت دہلی کا ان علاقوں پر تسلط پہلے ہی برائے نام تھا، اب تو کلی طور پر ختم ہو گیا۔ رہی صحیح کسر نادر شاہ کے حملے نے پوری کر دی، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہ میں دہلی حکومت کے زوال اور قدیم خاندانوں کے کمزور پڑ جانے کے باعث دریائے سندھ کے اس پار سے قبائل نے ہزارہ پر یلغار شروع کر دی، اور افغان قبائل نے ہزارہ میں داخل ہو کر اپنے قدم جمانے کی کوششیں شروع کر دی، جن میں قبیلہ جدون بھی شامل تھا، جس نے علاقہ دم توڑ سے توکوں کو بے دخل کر کے خود اس علاقہ پر قابض ہو گیا۔ یہ واقعات 17ویں صدی عیسوی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع میں ظہور پذیر ہوئے۔ جدونوں کی ہزارہ میں آمد کی کئی دوسری وجوہات کے علاوہ علاقہ گدون میں کثرت تولید اور تنگی زمین کے باعث جدون قبیلہ کے چند خاندان نئے ذرائع معاش تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سرائے سالے کے دلازاکوں اور مانکرائے کے ترکوں سے اجارہ اور رہن وغیرہ کے ذریعے زمین حاصل کر کے اس علاقہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ اسی طرح ان کے کچھ گھرانے علاقہ پکھلی میں موضع عنایت آباد اور گیروال میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ علاقے جدونوں کے لیے کوئی نئے نہ تھے، وہ ان علاقوں سے خان کجو کے زمانے سے آشنا تھے، کیونکہ ان کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے ان علاقوں پر یلغاریں کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق خان کجو نے اپنے اقتدار کی علامت کے طور پر چند برائے نام چوکیاں قائم کی تھی۔ ان کی نگرانی کے لیے جو دستے متعین کیے گئے تھے وہ جدونوں پر مشتمل تھے، جن میں اکثریت حسازیوں کی تھی۔ یوسف زیوں کی مرکزی قوت میں جب ضعف کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو ان کی گرفت ان علاقوں پر ڈھیری ہوتی چلی تو چوکیاں بے اثر ہو کر رہ گئیں۔ جدون اپنے آپ کو گدون بھی کہتے ہیں، اپنے جدیالہ کا نام اشرف جدون بتلاتے ہیں اور پٹھان مشہور ہیں، جس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام سالار اور دوسرے کا نام منصور تھا، جن کے نام سے اس قبیلہ میں دو تپے، ایک سالار اور دوسرا منصور مشہور ہوئے۔ ہزارہ میں تپا منصور سے ایک تیسرا تپا حسازی بنا، جبکہ علاقہ گدون میں بدستور دو تپے ہیں۔ ہزارہ میں ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: علاقہ رجویہ سالار، علاقہ دمتوڑ نصف مانگل و بگڑا حسازی،
علاقہ نواں شہر و نصف مانگل منصور آباد ہے۔ ہزارہ میں جدونوں کی آمد کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں، مگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آمد شاہ عالم کے بعد اور احمد شاہ درانی کے حملہ سے قبل ہوئی ہوگی۔ علاقہ دھمتوڑ مانگل جو ترک قوم کی ملکیت تھا اور علاقہ مانگل میں تنولی قبیلہ آباد تھا، علاقہ رجویہ کرلال قبیلہ کی ملکیت تھا۔ ترکوں، تنولیوں اور کرلالوں سے کئی لڑائیوں کے بعد جدون ان علاقہ جات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جدون قبیلہ کی ہزارہ میں آمد کے وقت مستجاب خان و عزیر خان کرلال اور صاحب خان و بہادر خان تنولی اپنے اپنے قبیلہ کے خان و حکمران تھے۔ دونوں علاقوں کے درمیان ندی یعنی دوڑ حد فاصل تھی۔ بانڈا بازدار اور اس کے گرد و نواح لنگرا، تنکی، کھوتا کبر، کالو میرا وغیرہ کا علاقہ قوم تنولی کی ملکیت تھا۔ ندی دوڑ سے جنوب مشرق کا علاقہ جہاں اب چمبا، سلطان پور، حویلیاں، جسوال و کحال، بانڈی عطائی خان وغیرہ آباد ہیں، قوم کرلال کی ملکیت تھا۔ اس دوران موجودہ موضع چمبا کی اراضیات کی ملکیت پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، جس نے دشمنی کی صورت اختیار کر لی۔ یہ رقبہ کرلالوں کی ملکیت تھا، مگر تنولیوں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ تنولیوں کے اس فعل پر کرلالوں نے احتجاج کیا، مگر تنولیوں نے ان کے احتجاج کی پرواہ نہ کی۔ دونوں کے درمیان دشمنی بڑھتی چلی گئی اور آخر کار دونوں کی طرف سے لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس وقت تنولی کرلالوں کی نسبت زیادہ طاقتور تھے۔ کرلالوں نے پکھلی کے سواتی قوانین سے مدد کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر غور و خوض کے بعد سواتی قوانین نے جدونوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کرلالوں کی مدد کریں، جس کے بدلہ میں کرلال وہ جگہ جہاں اب موضع جسوالوں کے حال آباد ہیں جدونوں کو دیں گے۔ معاہدہ کے مطابق جدون عنایت آباد اور گھیروال سے کرلالوں کی مدد کے لیے روانہ ہو کر اس جگہ جہاں اب موضع دھمتوڑ آباد ہے قیام کیا اور رات یہیں بسر کی۔ یہ رقبہ ترک قبیلوں کی ملکیت تھا، جن کے سردار کی راجدھانی موجودہ تکیہ کے مقام پر تھی۔ المختصر یہ کہ ان کے ایک ساتھی پائندہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سب نے اسی جگہ کو مستقل رہائش کے لیے پسند کیا اور فیصلہ کے مطابق یہی رہائش اختیار کر لی اور زمین کو زیر کاشت لے آئے۔ دریں اثنا جدونوں اور ترکوں میں تنازع پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی اور جدونوں کو اس لڑائی میں فتح حاصل ہوئی۔ ترکوں کا جانی نقصان بہت ہوا۔ ترک بھاگ کر گرد و نواح کے علاقہ میں آباد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب کہ میدان پکھلی، میدان رش اور میدان ہری پور کے کچھ علاقوں میں ترک بلا شرکت غیر مالک تھے، مگر اخلاقی انحطاط کی وجہ سے وہ بدعمالیوں کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نووارد جدونوں کے ہاتھوں بے دخل ہو گئے۔ ان کی عیاشیوں کی داستانیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ اس فتح سے جدونوں کی بہادری کی داغ بیٹھ گئی۔ جب تنولی اور کرلالوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یہ امر بہت ہی ناگوار گزرا کہ ایک تیسرے قبیلہ نے بیچ میں آ کر اپنا دخل شروع کر دیا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے دونوں قبیلوں نے باہمی دشمنی کو پس پشت ڈال کر آپس میں اتفاق و اتحاد کر لیا۔ شکست خوردہ ترک بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح جدونوں کے خلاف اتحاد ثلاثہ قائم ہو گیا۔ منصوبہ کے تحت متحدہ لشکر نے جدونوں پر لشکر کشی کر دی۔ لڑائی کے عین دوران صاحب خان جو تنولیوں کا خان تھا مارا گیا۔ یہ شخص بہت ہی بہادر اور نڈر تھا۔ اس کی بہادری کی دھاک سب پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مرنا تھا کہ اتحادیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ طرفین کا اس لڑائی میں کافی جانی نقصان ہوا۔ جدونوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت جدونوں کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، ورنہ تنولی اور کرلال
بہادری میں کسی سے کم نہ تھے۔ ہزارہ کی تاریخ میں انہوں نے اپنی بہادری کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس وقت جدونوں کا خان نصیر خان پیرو خیل حسازی تھا، جس نے موضع دمتوڑ آباد کیا۔ اس وقت حسازیوں کی اکثریت تھی۔ جدونوں نے لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد علاقہ گدون پیغام بھیجوا کر مزید آدمی منگوائے۔ اس طرح ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ زیادہ رقبہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں ان کی تنولیوں اور کرلانوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن ہر لڑائی میں جدونوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس طرح کل علاقہ دمتوڑ، مانگل، نواں شہر اور رجویہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ماسوائے مانگل کے تمام علاقہ ویران تھا۔ مانگل سے تنولیوں کو بے دخل کیا گیا۔ ابتدا میں سب جدون دمتوڑ میں آباد تھے، تقسیم کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور بہت سے نئے دیہات آباد ہوئے۔ جدونوں کی سب لڑائیوں میں سید شاہ مرتضیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اس لیے تقسیم کے وقت کچھ حصہ اولاد شاہ مرتضیٰ کو موضع جنگی میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر کئی متفرق دیہاتوں میں بھی رقبہ جات اور سیریاں دی گئیں۔ حسازی تعداد کے لحاظ سے زیادہ تھے، اس لیے ان کو یہاں جدا ایک تیسرا تپہ تسلیم کر لیا گیا، جو ہزارہ میں جدونوں کے 3 تپے بننے کا سبب بنا۔ کل مقبوضہ علاقے کے 3 حصے اس طرح کیے گئے: ایک حصہ دیہات علاقہ رجویہ، ایک حصہ دیہات دمتوڑ و نصف مانگل، ایک حصہ دیہات نواں شہر و نصف مانگل۔ پھر قراندازی کی گئی۔ علاقہ رجویہ تپا سلار، علاقہ نواں شہر و نصف مانگل منصور اور علاقہ دھمتوڑ و نصف مانگل حسازیوں کو ملا۔ حسن اتفاق کے جس گاؤں کی بنیاد حسازیوں نے رکھی تھی، وہی گاؤں ان کے حصے میں آیا۔ اس طرح ہر تپا کے لوگ اپنے اپنے علاقہ میں جا کر بس گئے۔ سالار تپا کے کچھ خاندان 1866 سکھوں اور جدونوں کی جنگ تک علاقہ منگل میں رہائش پذیر رہے۔ جنگ کے بعد ترک سکونت کر کے علاقہ رجویہ میں جا کر آباد ہو گئے۔